بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے دل کی ہر جائز تمنا پوری کرے اور جو آپ کی تقدیر میں ہے اسے آپ کے لیے آسان بنا دے۔ آج ہم بات کریں گے ان نشانیوں کی جو اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ ایک شخص واقعی آپ کی تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ محبت کی دنیا میں بہت سی باتیں وقتی ہوتی ہیں، کچھ تعلق آزمائش بن جاتے ہیں اور کچھ تعلق وہ ہوتے ہیں جو تقدیر کا حصہ ہوتے ہیں، اور ایسے تعلق میں اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں آتی ہیں جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ یہی وہ ہے جسے میرے رب نے میرے لیے چنا ہے۔ پہلی نشانی، دل کا سکون۔ جب کوئی شخص آپ کی تقدیر میں ہو تو اس کے ساتھ بات کر کے، اسے دیکھ کر یا صرف اس کا خیال آ کر بھی آپ کو دل میں ایک سکون محسوس ہوگا۔ کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بے چینی نہیں، بلکہ ایک عجیب سی روحانی راحت، کیونکہ جب رب کسی کو آپ کے لیے چنتا ہے تو اس کے وجود میں آپ کے لیے سکون رکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ۔ یہ سکون تقدیر کی سب سے بڑی علامت ہے۔ دوسری نشانی، تعلق میں برکت۔ جب وہ شخص آپ کی زندگی میں آتا ہے تو اچانک سب کچھ بہتر ہونے لگتا ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، کام آسان ہو جاتے ہیں، رزق میں بہتری آتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ سے قربت بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ جو تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو اس میں برکت اترتی ہے۔ وہ تعلق آپ کو گناہوں سے دور کرتا ہے، نہ کہ قریب لاتا ہے۔ تیسری نشانی، دعاؤں کا جواب۔ کبھی کبھی آپ نے دل میں بس اتنا کہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے قریب کر دینا، اور پھر وقت کے ساتھ بغیر کسی کوشش کے وہ شخص آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں آسمان سے سیدھا دل کی دنیا میں اتر رہی ہوں، اور اگر وہ شخص بار بار آپ کے دل، خوابوں یا دعاؤں میں آنے لگے تو یہ محض جذبات نہیں ہوتے، یہ روح کی گواہی ہوتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ آزمائشوں کے باوجود رشتہ باقی رہے۔ تقدیر کا تعلق ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، بعض اوقات سخت آزمائشیں آتی ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، دوریاں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شخص آپ کے دل سے نہیں جاتا، اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے لوٹ آتا ہے۔ یہی وہ تعلق ہوتا ہے جسے اللہ خود جوڑتا ہے، اور جسے اللہ جوڑ دے اسے کوئی دنیاوی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ دل کی گواہی۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں ایک بے نام یقین ہوتا ہے، نہ کوئی منطق، نہ کوئی ثبوت، بس دل گواہی دیتا ہے کہ یہی وہ ہے جو میرے لیے لکھا گیا ہے۔ یہی یقین وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح کسی اور کو پہچان لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو تمہارا مقدر ہوتا ہے وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا، بس اسی یقین کے ساتھ رب پر بھروسہ رکھنا سیکھو۔ یاد رکھیں، اللہ وہی دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم جسے چاہتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارا ہوتا ہے وہ کبھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ دعا کرو، صبر رکھو اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہو۔ اگر یہ 5 نشانیاں کسی ایک شخص میں ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھ لو کہ وہی تمہاری تقدیر کا حصہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو یقین رکھو جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تم تک ضرور آئے گا، چاہے ساری دنیا بھی بیچ میں حائل ہو۔ کبھی کبھی وہ شخص ابھی آپ کی زندگی میں نہیں آیا ہوتا، لیکن نشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے اللہ آپ کو کسی آنے والے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ آپ کی شخصیت میں اچانک تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اچانک آپ کو نماز میں خشوع محسوس ہونے لگتا ہے، آپ گناہوں سے توبہ کرنے لگتے ہیں، دل عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے،
اور کوئی انجان سی خواہش دل میں جاگنے لگتی ہے کہ اب خود کو بہتر بنانا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کی روح کو کسی خاص روح کے ساتھ جوڑنے کے لیے پاک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نیک لوگ نیک لوگوں کے لیے ہی مقدر کیے جاتے ہیں۔ زندگی کا رک جانا پھر چل پڑنا۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ تھم سا جاتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، خواب بکھر جاتے ہیں اور دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر پھر اچانک نئی روشنی آتی ہے۔ ایک ایسا لمحہ جب سب کچھ دوبارہ جڑنے لگتا ہے، تب سمجھو وہ شخص قریب ہے جسے تمہاری تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ بعض دفعہ ٹوٹنا اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ اب وہ تمہیں اس کے لیے جوڑ رہا ہے جس کے ساتھ تمہاری روح کا وعدہ ہے۔ خواب ہماری روح کی زبان ہوتے ہیں۔ اگر آپ بار بار کسی خاص شخص کو خواب میں دیکھتے ہیں یا دل کے کسی کونے میں اس کے لیے عجیب سا سکون یا تشویش محسوس کرتے ہیں، تو یہ روح کی علامت ہو سکتی ہے کہ کوئی تعلق روحانی طور پر جڑا ہوا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آنے والے شخص کے بارے میں آپ کے دل کو پہلے ہی مطمئن کر دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں اور وہ شخص میسج کرتا ہے۔ آپ کسی بات کا خیال لاتے ہیں اور وہ وہی بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ الگ ہو جاتے ہیں، مگر حالات بار بار آپ دونوں کو ایک دوسرے کے آس پاس لے آتے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہوتے، یہ تقدیر کی نشانیاں ہوتی ہیں جنہیں اللہ خود ترتیب دیتا ہے۔ جب وہ شخص واقعی آپ کی تقدیر میں ہو تو آپ کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود آپ کی دعاؤں کا جواب بن کے آتا ہے۔ اور جو آپ کو رب سے دور کرنے لگے وہ آپ کا نصیب نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کو رب کے قریب لے آئے وہی آپ کے نصیب کا حصہ ہے۔ دل کو مطمئن رکھو، رب کے فیصلے وقت پر آتے ہیں۔ اگر ابھی کوئی نہیں آیا تو پریشان نہ ہو، اللہ کسی بہتر کے لیے تمہیں محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ یاد رکھو، تقدیر کے رشتے زبردستی نہیں ملتے، وہ تو وقت، حالات اور دعاؤں کے ذریعے خود سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی سجدے میں دل سے مانگا ہے تو یقین رکھیں اللہ نے وہ سنا ضرور ہے، وہ دیتا ضرور ہے، مگر اپنے وقت پر۔ یا اللہ، جن کے دل تنہا ہے انہیں ان کا مقدر جلد عطا فرما دے، جو آنکھیں رو چکی ہیں انہیں خوشیوں کی نیند عطا فرما دے، اور جو دعا صرف تیرے لیے چھپ کر مانگی ہوئی ہے وہ قبول فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔